بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں اور شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایسے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آج واقعہ ہم آپ کو اس ایپیسوڈ میں سنانے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی بدولت ان کی عاجزی اور ان کے ساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب کنسرین فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کنسرین پر عامل مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لائے تو کنسرین سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے جابیہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واپس تشریف لے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ وہاں بہت سا مال لے کر کنسرین واپس لوٹے۔ جب شہر میں یہ شہرت ہوئی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بہت سا مال و اسباب لے کر آئے ہیں تو ایک شاعر اشت بن قیس کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں ایک قصیدہ لکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر اسے 10,000 درہم مرحمت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ خط پہنچنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیں اور ان سے یہ بات دریافت کریں کہ اشت کو رقم انہوں نے کہاں سے دی۔ اگر مسلمانوں کے مال میں سے دی ہے تو یہ خیانت ہے اور اگر اپنے پاس سے دی ہے تو انہوں نے اسراف سے کام لیا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے سزاوار ہیں۔ انہیں معزول کر کے آپ ابو عبیدہ بن جرح کام سنبھالیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے معاملہ کو رفع کرنے کی بہت کوشش کی اور حضرت خالد کو معزولی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تاکہ ان کا دل برا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو لکھا اور انہیں مدینے میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے استغفار کیا تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کثیر رقم کی تفتیش کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رقم مجھے مال غنیمت کے حصوں میں سے ملی ہے، اگر میرے پاس 60,000 سے زائد رقم نکلے تو وہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ 20,000 درہم زائد نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں داخل کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد، اللہ کی قسم تم مجھے نہایت عزیز اور محبوب ہو، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سلطنت میں یہ فرمان بھیج دیا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا ان کی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس لیے معزول کیا ہے کہ لوگ ان کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فتنہ کیا تھا؟ فتنہ صرف یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس فوج کی قیادت کرتے وہ فتح یاب ہو جاتی۔ لوگوں کا یہ گمان ہونے لگا اور اس فیصلے کے بعد حضرت خالد رضی معزول قرار دے دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حمص تشریف لے گئے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ حضرت خالد بن ولید عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب معزول کر دیا تو لمحہ بھر بھی سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو ہیں کہ آج بھی جن کا نام لہو گرم اور دلوں کو دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ اسلامی مہمات سے فراغت کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حمص میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سن 21 ہجری کی ایک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ میں آج میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے، ایک غلام اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔
آپ کی عمر 60 سال تھی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو سلیمان پر رحم کرے، ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تنگ دستی سے اپنا گزارا کرتے ہوں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ خالد کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہ کی جا سکے گی، کاش اللہ ان کی عمر اور دراز کرتا۔ ہمس میں آپ رضی اللہ عنہ کی، آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹے عبد الرحمن کی قبریں ہیں۔